جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر، اور روزانہ ہماری صبح نشست ہوتی ہے جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ۔ حضور السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے؟ کچھ بہتری لگ رہی ہے میرے آثار میں آپ کو؟ جو آپ مجھے ایک دو دن سے کہہ رہے تھے کہ ذرا تھکاوٹ واضح ہو رہی ہے، آج کچھ بہتر ہے معاملہ؟ آج تھوڑی سی میں 30-40 منٹ سو لیا ہوں ذرا افطار کے بعد۔ جب وہ ملنے کے لیے آتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے، آئیڈیا ہو جاتا ہے کیا بیٹری کیا صورتحال۔ صحیح۔ اچھا سر، گجرات سے ہیں کاشف الوی صاحب، 4 بھائی 3 بہن ہیں، زمیندار گھرانہ ہے، بڑی جائیداد ہے۔ بہنوں کو جائیداد میں ہمارے ایسا نہیں دیا جاتا کہ اس سے ہماری جائیداد دوسرے خاندان میں منتقل ہو جائے گی، دوسرا خاندان سے زیادہ دولت مند ہو جائے گا۔ والد صاحب کے انتقال کے بعد ہم نے بہنوں کو بس جہیز وغیرہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب زمانہ بیت گیا ہے، 2 بہنوں کا انتقال ہو گیا۔ اب میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے تو پتہ چلا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے جو کچھ کیا ہے۔ اب میں کیا کروں، میری رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بظاہر یہ وسیم بھائی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، بہت بڑا اشارہ ہے یہ۔ ہاں جی ہاں، بہت بڑا اشارہ ہے یہ۔ ہمارے یہاں معاشرے میں اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم رکھنے کے لیے مختلف جاہلیت والی رسومات اس وقت بھی موجود ہیں۔ بالکل ایسے آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے معاذ اللہ۔ جی ہاں جی ہاں، اس کی بچی کی شادی ہو چکی ہے، یہ دوسرے گھر نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اگر جائے گی تو یہ ساتھ پیسہ لے کر جائے گی۔ جائیداد بچانے کے لیے بچیوں کے، اپنے بہنوں کے حقوق کو طرف کیا جاتا ہے۔ بھائی مالدار سے مالدار اور بہنوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہوں کہ اگر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے نا، 3 پیسے، میرے خیال میں پیسہ میں نے آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو روز قیامت اس کو 700 باجماعت نمازیں بطور ثواب دینا پڑیں گی۔ کیا بات کر رہے ہیں جی، اور نبی علیہ 3 السلام، پیسے جن کی بظاہر کوئی وقت ہی نہیں ہے، بظاہر تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ روز قیامت نیکیوں کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس پر لوگوں کے بوجھ اتنے ہوں گے کہ آخر میں اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا، لوگوں کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں۔ یہاں پر میں اپریشیٹ کروں گا بھائی کو کہ ان کو ہوش آیا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بھائی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور جو بہنیں باقی ہیں ان کا حق ادا کیجیے، اور جو بہنیں مر چکی ہیں، انتقال کر چکی ہیں، تو ان کی اولاد کو ان کا حق دیجیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی تلافی کرے۔ دوسرا یہ بڑا زبردست وظیفہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب اس کو کچھ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بچے کو یاد ہوتا ہے۔ یہ بڑا پیارا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، بظاہر نکلنے کے کوئی آثار نہیں تھے، تو پھر فنادا فی الظلمات، اس اندھیریوں میں اپنے رب کو پکارا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ اس کو میرے بھائی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بڑی سے بڑی مصیبت ہوگی، مشکلات ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے گناہوں کی تلافی بھی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یا محیمن کہتے ہیں نگہبان کو، یا محیمن یا اللہ، چلتے پھرتے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ اور جتنے میرے بھائی یا بہنیں کسی مصیبت میں بھی ہیں، کسی تکلیف میں، پریشانی میں ہیں، یہ ایک تعداد مقرر کر کے، ورنہ کم از کم جو نمازوں کے بعد میں نے کہا یہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ اس آیت کریمہ کا کمال دیکھیں گے۔ ہاں انشاءاللہ۔ بس ٹائم تو ختم ہو گیا، لیکن مجھے کوئکلی، اگر بہت سارے لوگ مختلف بیماریوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، بلڈ پریشر شوگر کے حوالے سے زیادہ پوچھتے ہیں کہ تو کیا ہے کچھ کوئی؟ سب سے پہلے میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ غصہ کم کریں، غصے کا اظہار کم کریں، یہ بی پی بڑھاتا ہے، شوگر بڑھاتا ہے، اور ٹینشن سے بھی بی پی بڑھتا ہے، شوگر بڑھتی ہے۔ اپنے معالج سے جو ہے رابطے میں رہیں، پرہیز کریں، دوا استعمال کرتے رہیں، لیکن 2 مختصر وظیفے ساتھ ملا کر بتا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ، سورہ قدر 3 مرتبہ، سورہ کوثر 3 مرتبہ۔ اچھا، یہ 3 چیزیں، سورہ فاتحہ ہو، سورہ قدر ہو، سورہ کوثر، جی ترتیب کے ساتھ۔ اچھا، اسی سورہ فاتحہ، سورہ قدر، سورہ کوثر
تین مرتبہ اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ صبح فجر کے بعد نا یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. دم کیا ہوا پانی آپ فاسٹنگ میں پی لیں. رمضانوں میں بھی آپ سحری میں کر سکتے ہیں, رمضانوں کے علاوہ فجر کے بعد کریں. فاسٹنگ میں یہ پانی پی لیں اور اس کے بعد 10 منٹ کے بعد ناشتہ وغیرہ کر یعنی لیں. سحر یا افطار میں پی لیں. ہاں جی ہاں. ٹھیک. اور رمضان کے علاوہ آپ صبح کبھی پڑھ بھی اور ناشتے سے پہلے یہ کر لیں اور اس کے بعد ناشتہ کر لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بی پی کا مرض ہو یا شوگر پیشنٹ ہو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد شفا عطا فرمائے گا اور نارملائز ہو جائیں گے. انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت نوازش جناب قبلہ مفتی سہیل حمدانی صاحب.